جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رمضان صاحب آپ بسم اللہ کریں۔ یہ 1428 نمبر حدیث اس دن ہماری مکمل نہیں ہوئی تھی، رہ گئی تھی، تو یہ آخری حدیث آپ دوبارہ پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جی چلیں۔ أفت- أفتقد أفتقدت النبي جی النبی ذات ليلة جی صلى الله عليه وسلم فتحست فإذا هو راكع وساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما جی وہما منصوبتان وہو وهو یقول۔ منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك ويمع- وي- وبی ويم- وبی 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 معافاتک۔ وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أنبت على نفسك. جی رواہ مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت وہ فرماتی ہیں، افقادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فتحسست کہ میں مجھ سے گم ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات فتحسست کہ پس میں نے فتحسست میں نے جو ہے ان کو چھوا، تلاش کیا۔ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ پس جب وہ رکوع میں تھے، او ساجد یا سجدے میں تھے، تو یقول وہ یہ کہہ رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یہ والی دعا پڑھ رہے تھے رکوع کے اندر بھی اور سجدے کے اندر بھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع کے اندر بھی الگ سے پڑھی ہو اور سجدے کے اندر بھی کیا نام ہے یہ الگ الگ سے پڑھی ہو۔ وفی روایت فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، کہ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو ہاتھ تھے وہ لگے، فوقعت لگے، علی بطن قدمیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، وہ فی المسجد اس حال میں کہ وہ جو ہے کیا نام ہے سجدے کی حالت کے اندر تھے، وہما منصوبتانی اور ان کے جو دونوں پاؤں تھے وہ کھڑے تھے، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو ان کے دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا پڑھ رہے تھے یا کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی رضا کے ساتھ، من سخطک آپ کے غضب سے، وبمعافاتک اور میں آپ کی عافیت میں آتا ہوں، من عقوبتک تیرے کیا نام ہے عذاب سے یا تیری سزا سے، ٹھیک ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ وَأَعُوذُ بِكَ میں تیرے کرم میں آتا ہوں، من کا تیرے قہر سے، یعنی میں تیرے قہر سے تیرے کرم کی پناہ میں آتا ہوں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تحمید یا میں تیری تعریف جو ہے وہ اس طرح شمار نہیں کر سکتا یا بیان نہیں کر سکتا جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے یا اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اگلی حدیث پڑھ لیں۔ محمد اصغر بھائی ذرا جلدی کریں، شاباش۔ اصغر بھائی کلاس میں موجود ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عرفان بھیا پڑھ لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن أبي وقاص وعن رضي الله سعد بن ابی وقاص رضی اللہ۔ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن يعجز أحدكم أن يكسب
في كل يوم 1000 حسنة. فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئته. رواه مسلم. جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوجز احدکم، کیا تم میں سے ہر ایک عاجز ہے اس بات سے کہ ان یکسبا، کہ وہ کمائے، فی کل یوم 1000 سنتن، کے ہر دن میں 1000 نیکیاں۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ایک دن کے اندر جو ہے وہ 1000 نیکیاں کمائے؟ یا تم میں سے سارے ہی عاجز ہیں، سارے ہی کمزور ہیں، جو کیا نام ہے ایک دن کے اندر جو ہے وہ 1000 نیکیاں نہیں کما سکتے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، تو فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِّن جُلَسَائِهِ، تو مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیف یکسب 1000 حسنتن، کیسے 1000 نیکیاں کمائی جائیں گی، کیسے انسان جو ہے وہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسبح 100 تسبیحۃ، کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنا، گویا جو بندہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے یا سبحان اللہ کی 100 مرتبہ تسبیح کرتا ہے، فَيَكْتَبُ لَهُ 1000 حسنۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، او يُحَطُّ عَنْهُ 1000 خطیئۃ، یا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نامہ اعمال سے 1000 برائیوں کو یا 1000 جو ہے خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی حدیث، یہ اس حدیث کے اندر اور ایک قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ پس من جاء بالحسنہ، جو لے کر آیا، من جاء بالحسنہ، ایک نیکی، یا جس نے ایک نیکی، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جس آدمی نے ایک نیکی کی، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا، فَلَهُ، پس اس کے لیے ہے، عشر امثالیہ، اس کا 10، یعنی اس کو 10 گنا جو ہے دیا جائے گا، یعنی اس کو 10 گنا جو ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک نیکی، یعنی دنیا کے اندر تو انسان کئی مرتبہ نیکیاں کرتا ہے، پھر انسان جو ہے کسی کی غیبت کر لیتا ہے، کسی کی چغلی کر لیتا ہے، تو اس طرح جو کسی کا حسد کرتا ہے، تو جو نیکیاں کی ہوتی ہیں تو یہ برائیوں کی وجہ سے وہ دوبارہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے اندر یہ فرما رہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا دیا جائے گا، یعنی جو بچتے بچاتے مرتے وقت تک بھی کیا نام ہے اپنی نیکیوں کو محفوظ کر کے جو ہے وہ لے کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو 10 گنا جو ہے ثواب عطا فرمائے گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے ایک کے بدلے 10 ہے، تو جو آدمی 100 کیا نام ہے وہ پڑھے گا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، تو گویا اس نے 1000 نیکیاں جو ہے وہ کما لی۔ جی عطر محمود صاحب اگلی حدیث پڑھیں، 1430 نمبر، ذرا جلدی کریں، سر جی وہ جلدی کریں۔ چلے گئے، جی چلے گئے ہیں، تو آپ میسج کیا جی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، مہمان آئے ہوئے تو اگلی حدیث پڑھیں گے۔ رفیق بھائی، محمد رفیق صاحب، آپ پڑھیں گے یا کوئی اور پڑھ لے؟ ان کا بھی جواب نہیں ہے۔ پڑھوں گا جی، پڑھوں گا۔ جی پڑھیں، بسم اللہ کریں صاحب۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یصبح علی کل سلام من احدکم صدقۃ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تہلیلۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ
أمر بالمعروف صدقة ونهي نهي عن نحی نحی عن نهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواہ مسلم۔ جی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح علی کل سلامی من احدکم صدقۃ، کہ تم میں سے ہر صبح، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ہر اپنے عضو کا جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ عطا کرے، صدقہ جو ہے وہ دے۔ فکل تسبیحۃ صدقۃ، اور سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وکل تحمید اور الحمدللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ، اور لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ، اللہ اکبر کہنا یا اللہ اکبر پڑھنا صدقۃ یہ بھی صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ونہی عن المنکر، اور بری بات سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ویجزئ من ذلک رکعتان، تو بدلہ دیا جائے گا من ذالک اس سے رکعتانی 2 رکعتوں کا، یرکعہما وہ 2 رکعتیں من الضحی جو چاشت کے وقت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک منٹ۔ جی، یہ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا، یہ جو پیچھے ساری باتیں ذکر ہوئی نا کہ یہ چیز بھی صدقہ ہے، یہ چیز بھی صدقہ ہے، یہ بھی چیز صدقہ ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے یہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ اکبر الحمدللہ یہ تمام چیزیں نہیں پڑھ سکتا، تو فرمایا کہ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ، تو بدلہ دیا جائے گا یا کافی ہے اس آدمی کے لیے رکعتانی 2 رکعتیں، یرکعہما من الضحیٰ جو چاشت کے وقت، جو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ جو بندہ چاشت کی جو ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو گویا اس نے اپنے جسم کے ہر عضو کا جو ہے وہ صدقہ ادا کر دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں بھائی اگلی حدیث، جی آگے چلیں، اگلی حدیث پڑھیں گے، اور رمضان صاحب ذرا جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وان المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ان النبی ان خرج من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال
التي وأركتها فارقتك فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو- لوز- لوزتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضي نفسه و- ومد وزينة جی عرشه وزينة جی عرشه ومداد كلماته جی حضرت رواه مسلم. حضرت جویریہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے من عندها اس کے پاس سے، بکرتن صبح سویرے، حین صلی صبح جب صبح کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، یا جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے اس کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ وہی فی مسجدہ، اس حال میں کہ وہ اپنے مصلی کے اوپر جو ہے بیٹھی ہوئی تھی۔ ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة، پھر لوٹے ان اضحیٰ یعنی چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اپنے گھر کی طرف۔ وہی جالستن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو اسی حالت کے اوپر جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہی جالستن، اور وہ اپنی حالت کے اوپر بیٹھنے والی تھیں، یعنی وہ اب اسی حالت کے اوپر، یعنی جس حالت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے تھے، واپس آیا تو اسی مصلی کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زلت علی الحال التي فارقتك علیہا، کیا تو اس حالت سے زائل نہیں ہوئی، یا تو اپنی اس حالت کے اوپر قائم ہے۔ کون سی حالت؟ التی، وہ حالت، یا وہ فارقتک علیہا، جس حالت پر میں نے آپ کو چھوڑا تھا، یعنی جس حالت پر میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا، کیا ابھی تک تو اپنی اس حالت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے؟ قالت، اس نے کہا نعم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد قلت بعدک، یعنی میں تیرے سے جانے کے بعد، یعنی صبح کی نماز کے لیے جب میں جا رہا تھا، لقد قلت، البتہ تحقیق میں نے کہا، بعدک، تیرے بعد، 4 کلمات، 4 کلمات، یعنی میں نے تیرے سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات کہے، 3 مرات، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، لو وزنت بما قلتی، اگر ان کا وزن کیا جائے، بما، اس کے ساتھ، قلتی، منذ الیم، جو تو نے آج کے دن تک کہے ہیں، تو لوزنت ہننا، تو ان کا جو وزن ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو وہ 4 کلمات کیا تھے؟ وہ 4 کلمات یہ تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ، ورضا نفسہ، وزینت عرشہ، ومداد کلماتہ۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ وفی روایت ترمزی، اور ترمزی کی روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ جی اگلی حدیث عرفان صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت
والمیتۃ رواہ بخاری۔ والمیت، جی حضرت ابو والمیت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی، مثال اس آدمی کی، یذکر ربہ، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر، اور وہ جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، لا یذکرہ، جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک وہ آدمی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال دی ہے کہ مثل الحی المیت، اس کی مثال ایسے کہ جیسے زندہ اور مردہ۔ جیسے ایک انسان زندہ ہوتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، بات چیت بھی کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، تمام کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور مردہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ روح نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ذکر نہ کرنے والا ہے، اس کی مثال مردے کی سی، اور ذکر کرنے والا جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ زندہ کی سی ہے۔ جی آگے ایک روایت کے اندر ہے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فی، کہ مثال اس گھر کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس گھر کی مثال جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ بھی ایسے ہے جیسے کہ مردہ اور زندہ۔ جی آگے چلیں، رفیق صاحب اگلی حدیث پڑھیں ذرا، محمد رفیق صاحب۔ جی عرفان صاحب آپ پڑھیں۔ جی میں پڑھتا ہوں 13 سے 34 جی۔ جی 34 شاباش، 1333، 1334 نہیں، 1333، 1433۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملائے ذکرتہ فی ملائی خیر منہم متفق۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ الفاظ جو ہے یہ نازل ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری احادیث ہوتی ہیں، وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہوگی۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ کیا حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے؟ کہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، گویا یہ پوری کی پوری حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیا نام ہے زبان سے جو ہے ان الفاظ کو پڑھ کے سنایا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں گمان کرتا ہوں اپنے بندے کے ساتھ، میں اس کے ساتھ ویسا گمان کرتا ہوں جس طرح میرا بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے یا گمان کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَأَنَا مَعَهُ، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، فَإِن ذکرنی، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے، فی نفسی، اپنے دل کے اندر، تو ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اس کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذکرنی فی ملئ، تو اگر میرا بندہ جو ہے وہ مجھے کسی جماعت کے اندر، کسی مجلس کے اندر جو ہے وہ میرا تذکرہ کرتا ہے، تو ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، تو میں جو ہے اس کا تذکرہ فرماتا ہوں جو بہترین جماعت ہے، یعنی ملائکہ کی جماعت کے اندر جو ہے میں اس آدمی کا جو ہے وہ تذکرہ فرماتا ہوں۔ یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے گمان کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، کہ جس طرح کا بندے کا گمان ہوتا ہے اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اچھا گمان کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی حدیث، شاباش جی رمضان صاحب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن،
رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون قالوا متفردون مفردون جی مفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قال اذکروا ان اللہ کثیرا والذاکرات جی رواہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، مفردون جو ہے وہ سبقت لے گئے ہیں، مفردون جو ہے وہ نیکی کے اندر بڑھ گئے ہیں یا ان کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو موجود تھے، قالوا انہوں نے کہا ومل مفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون سے مراد آپ کی کیا ہے، یا مفردین یا مفردون کون سے لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر سبقت لے گئے ہیں یا نیکیاں جو ہے ان کی بڑھ گئی ہیں، ان کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو گیا ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات، کہ مومنین مردوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اور مومنین عورتوں میں سے وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ جو بقیہ لوگ جو ذکر نہیں کر رہے تو ان سے جو ہے ان کی نیکیاں جو ہے بڑھ جائیں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ بس کافی ہے یہاں تک، انشاءاللہ بقیہ جو ہے وہ اگلی کلاس میں زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ محمد رمضان صاحب میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں۔